لرننگ پوائنٹ کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے علمی ویڈیو کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو چلو چلتے ہیں آج کے اپنی اس ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین اکرام، نیلسن منڈیلا کے نام سے سبھی لوگ بخوبی آشنا ہیں، تو چلیں آج انہی کے حوالے سے بات ہو جائے۔ نیلسن منڈیلا 2 دہائیوں سے زیادہ وقت جیل میں گزارنے کے بعد بالآخر ساؤتھ افریقہ کے صدر بن گئے۔ وہ اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ شہر گھومنے لگے اور وہیں راستے میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا کھانا آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنے سیکیورٹی افسر سے کہا، اس شخص سے کہیں اپنا کھانا لے کر ہماری میز پر آ جائے اور یہیں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ وہ شخص آ گیا۔ کھانا کھانے کے دوران اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ کھانا ختم کر کے وہ چلا گیا تو نیلسن منڈیلا کا سیکیورٹی افیسر بولا، یہ شخص بیمار لگتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، حالت بھی ٹھیک نہ تھی۔ نیلسن منڈیلا نے جواب دیا، نہیں، یہ بیمار نہیں، ڈرا ہوا تھا کہ شاید میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یہ میرے ساتھ جیل میں کرنے کا عادی تھا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنے سیکیورٹی افیسر کو بتایا کہ میں جس جیل میں قید تھا یہ وہاں کا گارڈ تھا، یہ مجھ پر شدید تشدد کیا کرتا تھا۔ جب میں نڈھال ہو کر پانی مانگتا تو یہ میرے سر پہ پیشاب کیا کرتا تھا۔ آج اس کے ہاتھ اس لیے کانپ رہے ہیں کہ میں صدر ہوں، اسے لگا کہ میں انتقام لوں گا۔ لیکن یاد رکھیں، انتقام لینا ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو قوم کی تعمیر میں مدد دینے کے بجائے اسے بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر اور صلح رحمی کا جذبہ قوم کی تعمیر میں مدد دیتا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک تاریخی سچ ان الفاظ میں بیان کیا، کمزور شخصیت کے لوگ معاف کرنے میں تحمل سے کام لیتے ہیں، جبکہ مضبوط کردار کے لوگ معاف کرنے والے ہوں گے۔ انفارمیٹیو لرننگ پوائنٹ کے معزز ناظرین اکرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اگر زندگی میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں بہت کچھ معاف کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی گزری ہوئی پرانی زندگی کے معاملات میں الجھ گئے تو ہم کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتفاق، اتحاد اور ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے رواداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔